عیسائیوں کا خیال ہے کہ یہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، جنہوں نے سدوم اور عمورہ کے لوگوں پر دی جانے والے عذاب کی طرف مڑ کر دیکھا اور اس کے نتیجے میں ایک نمک کی ستون میں تبدیل ہو گئی۔ قرآن کریم کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو سزا دی گئی، لیکن ان کے نمک کی ستون میں تبدیل ہونے کا خاص طور پر ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ صرف معلوماتی مقاصد کے لیے دکھایا گیا ہے، کیونکہ اس کا تعلق قرآنی وحی سے ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے تعظیم کی جگہ ہے۔ کچھ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں سدوم میں اترے، جہاں لوط علیہ السلام ہم جنس پرستی اور غیر اخلاقی رویے میں ملوث کمیونٹی کے درمیان رہتے تھے۔ سب سے پہلے جس نے انہیں دیکھا وہ لوط علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے ایک تھی، جنہوں نے پورا اپنے والد کو ان کے بارے میں بتایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اس خوف سے کہ اگر وہ دیکھیں گے تو ان کے ساتھ زیادتی کی جائیں گی، ان سے ملنے کے لیے باہر نکلے اور انہیں اپنے مہمان کے طور پر اپنے گھر بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ ہود میں اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کے لیے بے چین تھی، ان کے حفاظت کے لیے بے بس تھی، اور کہا یہ واقعی بہت بڑا دن ہے۔ ان کے گھر کے لوگ ہی مہمانوں سے واقف تھے، لیکن ان کی بیوی نے باہر جا کر لوگوں کو بتایا کہ لوط علیہ السلام گھر میں خوبصورت آدمی لائے ہیں۔ لوگ پورا آئے اور گھر کو گھیرے میں لے لیا اور حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے مہمانوں کو ان کے حوالے کر دے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے آپ کو بند دروازے کے پیچھے روک لیا، لیکن جب انہیں روکنا مشکل معلوم ہوا تو فرمایا کہ کاش مجھ میں آپ کو روکنے کی طاقت ہوتی یا مضبوط سہارے پر بھروسہ ہوتا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کے کہنے کا ذکر کرتا ہے کہ اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ آپ تک نہیں پہنچیں گے۔ رات کے وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی پیچھے نہ ہٹے۔ صرف آپ کی بیوی ہی اس قسمت کا شکار ہوگی جو دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا ان کا مقررہ وقت صبح قریب نہیں ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل عیال کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جب سورج طلوع ہوا تو اللہ تعالیٰ کا فرمان پورا ہوا، لوگوں پر سخت عذاب نازل ہوا اور سب کو ہلاک کر دیا۔ لوط علیہ السلام کی نجات پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے تمام گھر والوں کو بچا لیا، سوائے ایک بوڑھی عورت کی جو پیچھے تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو کس طرح تباہ کیا گیا، اس کی دو تاویلیں ہیں، یا تو وہ شہر کے اندر رہے یا پھر اس نے سزا کی طرف موڑ کر دیکھا اور اس کے نتیجے میں اسے سزا ملی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثالیں بیان کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں، جنہوں نے ہمارے دو نیک بندوں سے شادی کی لیکن ان کے ساتھ خیانت کی، ان کے شوہر خدا کے مقابلے میں ان کی مدد نہ کر سکے۔ کہا گیا کہ تم دونوں آگ میں داخل ہو جاؤ۔